بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کچھ دن آرام کرنے دیا۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ آرام کا وقفہ پورا ہو گیا تو انہیں جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ ساتھیوں نے ان کی بات سنی ضرور لیکن اس پر عمل نہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ ابھی وہ کچھ اور آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ تیار نہ ہوئے تو ان سے مایوس ہو کر یہ خطبہ دیا: اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو انکار کر دیتے ہو۔ کیا تم آخرت کی بجائے دنیاوی زندگی پسند کرنے لگے ہو؟ کیا عزت اور شرافت کی بجائے ذلت اور خواری کو اپنا مقدر بنا چکے ہو؟ جب میں تمہیں جہاد کی دعوت دیتا ہوں تو تم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہو۔ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ جب تمہیں بہادری کے لیے بلایا جاتا ہے تو بزدلی دکھانے لگتے ہو۔ تم خواب غفلت میں مبتلا ہو۔ میرے ذمے تمہارے کچھ حقوق ہیں۔ جب تک تم میرے وفادار ہو، میری دعائیں اور نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ غنیمت کے مال میں اضافہ بھی تمہارے لیے ہے، لیکن میرا بھی تم پر کچھ حق ہے، اور وہ یہ کہ وفاداری کے ساتھ بیعت پر قائم رہو۔ جب میں آواز دوں تو جواب دو، جو حکم دوں اس کی تعمیل کرو۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں۔ شکریہ۔ یہ تقریر بھی ان کے دلوں پر اثر نہ کر سکی۔ انہوں نے سنی اور اٹھ کر چلے آئے۔ انہوں نے نہ لڑائی کی تیاری کی اور نہ لڑائی کے لیے نکلنے پر تیار ہوئے، گویا ان کا شام پر حملے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ ان حالات کی بھی کچھ وجوہات تھی۔ نہروان کی جنگ میں ان کے بے شمار عزیز رشتہ دار قتل ہو گئے تھے، جس سے وہ بہت دل برداشتہ تھے۔ دوسرا یہ کہ جب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تھے، انہیں متواتر لڑائیاں لڑنی پڑ رہی تھیں، اور یہ سب لڑائیاں انہیں اپنوں سے ہی لڑنا پڑی۔ ہر بار ان کے اپنے ہی آدمی، عزیز رشتہ دار، دوست مارے جاتے رہے۔ یہی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اب وہ اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار نہیں پاتے تھے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلیفہ تھے۔ ان کا فرض تھا کہ ان کا حکم مانتے، ان کی مدد کرتے، کیونکہ وہ بھی ناسازگار حالات میں الجھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے تک اسلامی دور میں مسلمانوں کو صرف کفار سے لڑائیاں لڑنا پڑی تھی۔ غیر مسلموں کے مقابلے میں ان کا جوش اور جذبہ کچھ اور ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے لیے ہچکچاہٹ کی ایک اور بھی وجہ تھی۔ وہ یہ کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما مسلمانوں کی خانہ جنگی سے بالکل علیحدہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ ان صحابہ میں سے کئی نے اپنی تلواریں ہی توڑ دی تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی عراق میں امن کی حالت میں راحت اور سکون محسوس کرتے۔ انہیں مال غنیمت کا حصہ بیٹھے بٹھائے مل جاتا تھا۔ یہ زندگی انہیں پیاری تھی۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اس بے نتیجہ لڑائی سے تو امن کی زندگی بہتر ہے۔ اس لڑائی میں تو مال غنیمت بھی نہیں ملتا۔ نہروان سے بھاگتے ہوئے بہت سے خارجی اب کوفہ میں ہی تھے۔ انہوں نے بھی بہت بددلی پھیلائی تھی۔ ایک کام انہوں نے یہ شروع کیا کہ خلیفہ کے خلاف لوگوں کو ابھارنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ کسی بات میں خلیفہ کا ساتھ نہ دیا جائے۔ یہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات سنتے، باتیں سنتے، لیکن پھر عمل نہ کرتے۔
البتہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش میں ضرور مصروف رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ارادوں کو بھانپ لیا تھا اور انہیں یہ بھی نظر آ گیا تھا کہ یہی خارجی ان کے قاتل ثابت ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، یہ داڑھی اور یہ پیشانی ضرور ان کے ہاتھوں رنگین ہو کر رہے گی۔ غالباً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کچھ بتایا ہوگا کہ ان کی موت کس طرح آئے گی۔ ساتھیوں کی نافرمانیوں سے تنگ آ کر وہ خطبوں میں اکثر یہ بھی فرمایا کرتے تھے، بدبخت نے کیوں دیر لگا رکھی ہے۔ ایک روز خارجیوں میں سے ایک شخص خریت بن راشد سلمی آیا اور اعلانیہ کہا، خدا گواہ ہے کہ میں نے نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کی اور نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، خدا تیرا بیڑا غرق کرے، تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے عہد کو توڑا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا، آخر تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے ہوتے ہوئے ثالث مقرر کیا، لہٰذا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملزم سمجھتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے یہ الفاظ سن کر بھی ناراضی کا اظہار کیا اور نہ اسے گرفتار کیا، بلکہ اسے مناظرے کی دعوت دی، یعنی اس سے کہا کہ میرے ساتھ بحث کر لو، معلوم ہو جائے گا کہ کون غلطی پر ہے۔ اس نے مناظرے کی دعوت منظور کر لی۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آیا جہاں اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں انہیں بتایا، پھر رات کی تاریکی میں کوفہ سے نکل گیا۔ راستے میں اسے 2 آدمی ملے۔ اس نے ان دونوں سے ان کا مذہب پوچھا۔ ان میں سے ایک یہودی تھا، اسے ذمی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ دوسرا عجمی مسلمان تھا۔ جب اس نے بتایا کہ مسلمان ہوں تو اس کے ساتھی اس پر ٹوٹ پڑے اور قتل کر دیا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔